سوشل میڈیا مینجمنٹ سننے میں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ٹیم ہوتی ہوگی جو اس پورے سوشل میڈیا کو مینیج کرتی ہوگی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی 2-4 چیزیں ہیں جن کو اگر آپ ریگولرلی یعنی روزانہ کی بیسس کے اوپر عادت بنا لیں تو آپ کا بزنس بہت آسانی کے ساتھ آپ اکیلے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اور اسمال بزنس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مین پاور زیادہ نہیں ہوتی، آپ 1 یا 2 لوگ ہوتے ہیں جو مل کر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں یا پھر اکیلا بندہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے سوشل میڈیا مینجمنٹ کے اندر آپ نے پوسٹنگ ضرور کرنی ہے۔ میں نے یہ والی بات پہلے بھی کہی ہے کہ روزانہ پوسٹ کرنا بہت اہم ہے۔ اسپیم بھی نہیں کرنا کہ روزانہ 7 8 10 پوسٹیں لگا دیں، لیکن روزانہ 1 2 3 1 2 3 پوسٹ ضرور کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کبھی نوٹس کریں، جب کبھی آپ پوسٹ کرتے ہیں یا اگر آپ کا بزنس ابھی آپ نے شروع نہیں کیا، جا کے اور بزنس کو جا کے دیکھیں تو نیچے لوگ لکھتے ہوتے ہیں پرائس پلیز، واٹ از دا اسٹف، واٹ از دا کلر، اچھا از اٹ اویلیبل، اس طرح کے ان کے سوال آتے ہوتے ہیں۔ ضرور جا کر ان سوالوں کے جواب دیں، بلکہ کامنٹس کے علاوہ اگر آپ کے ان باکس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے سوال پوچھے ہوئے ہیں، بہت ایکٹیولی بڑے تمیز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ کامنٹس میں ان کو پہلے شکریہ ادا کریں کہ تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن، بے شک اردو میں جا کے لکھیں کہ بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اس کی قیمت اتنی ہے یا اس کا اسٹف شفون ہے، جو بھی اس سوال کا جواب ہے وہ اس کو سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور یہ نہ ہو کہ وہ کسٹمر نے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا ہو 1 سال پہلے اور اب آپ اس کو جواب دے دیں 2025 کے اندر۔ کوشش کریں کہ ان سوالوں آپ ریگولرلی اپنا انسٹاگرام، فیس بک اور جو بھی آپ سوشل میڈیا ویب سائٹ استعمال کریں اس کو ضرور دیکھتے رہیں اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو رپلائی کریں، کیونکہ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سب سے زیادہ پوٹینشیل کسٹمر یعنی ممکنہ صارفین ہو سکتے ہیں۔ تو اگر میں نے آپ سے اگر میرے دل میں آیا ہے کہ میں یہ اسکارف خریدوں اور مجھے جواب مل رہا ہے 1 ہفتے کے بعد، تب تک میرا دل ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو اس آڈینس کو اسی وقت گراسپ کرنا ہے، اس کو اسی وقت پکڑنا ہے، اس کو لے کے آنا ہے کہ وہ آپ کو پروڈکٹ خریدے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ ایک بے شک دن کے وہ 1 یا 2 گھنٹے کی بریکٹ سیٹ کر لیں کہ اس کے اندر میں نے لیٹ سے دوپہر 2 سے 4 تک ہر روز اپنا بیٹھ کے سوشل میڈیا ویب سائٹ جا کے چیک کرنی ہے کہ مجھے کوئی ان باکس تو نہیں آیا، کہیں مجھے کوئی کامنٹ تو نہیں آیا، ان کا رپلائی ضرور کریں۔ پھر ہے کاپی رائٹنگ۔ کاپی رائٹنگ کیا ہے؟ کاپی رائٹنگ کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو کاپی رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جو کیپشن لکھتے ہیں، جو آپ اوپر ایک پوسٹ لکھتے ہیں اس کے نیچے ایک لمبا چوڑا کیپشن لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، اردو میں ہو سکتا ہے، انگریزی میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیپشن کے 3 حصے ہوتے ہیں، دا ہک، دا باڈی اینڈ کال ٹو ایکشن۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، یہ نا میں نے کیا کہتے ہیں یہ 2 ایک تھوڑا بڑا بزنس ہے، ایک چھوٹا بزنس ہے، میں نے ان دونوں کی کیپشنس لیے ہیں۔ کیپشنس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک اسمال بزنس کو کرنا چاہیے وہ اپنی پرائس لکھ سکتے ہیں۔ لیٹ سے اگر آپ کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں اس کا اسٹف لکھ سکتے ہیں، اس کا کلر لکھ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ 3 پیس ہے، 2 پیس ہے، 1 پیس ہے، وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر امبرائڈری کون سی ہوئی ہوئی ہے یا پھر اگر اس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے تو وہ کون سا ہے۔ اب یہ ایک برانڈ ہے منٹو اور ایک برانڈ ہے روہی رنگ۔ روہی رنگ ROHIRUNG، انسٹاگرام پہ جائیں گے تو آپ کو ان کا پیج نظر آئے گا۔ روہی رنگ ایک ینگ انٹرپرینور ہیں بہاول پور سے، جو بہاول پوری خواتین کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں جہاں پہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں بہاول پوری کڑھائی والے کپڑے بیچ سکتی ہیں۔ تو جو روہی رنگ ہے یہ بیسکلی اس کی جو سٹوری ہے وہ بڑی انسپریشنل ہے کہ بہاول پوری خواتین کیونکہ بہت محنتی ہوتی ہیں اور ان کا کام انتہائی نفیس ہوتا ہے لیکن ان کو مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے۔ تو یہ جو خاتون ہیں جو اس بزنس کی اونر ہیں روہی رنگ کی، وہ ان خواتین سے کام کرواتی ہیں اور ان خواتین کو ایک اچھا معاوضہ دیتی ہیں۔ لیکن اپنے کیپشنز کے اندر میں نے جا کے نوٹس کیا کہ یہ اپنے ہر کیپشن کے جا کے اپنی سٹوری بھی بات ضرور کرتی ہیں، ضرور ہائی لائٹ کرتی ہیں اپنے کیپشن کے اندر کہ کس طریقے سے یہ خواتین جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں، یہ محنت کر رہی ہیں، اور اگر آپ ان کا پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ نہ صرف جو ہے ایک خوبصورت جوڑا خرید رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ ان خواتین کا ایک اچھا کاز بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے بزنس کی کوئی اچھی سی پیاری سی سٹوری ہے اور آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے بزنس کے پیچھے ایک بہت اچھی سٹوری ہوتی ہے، اس سٹوری کو اچھے طریقے سے لکھیں، پیار سے لکھیں
اور اس کو بھی اپنے کیپشن کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ. یہ آپ کا ایک USP بن جائے گا, یونیک سیلنگ پوائنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے منٹو ہے ایک اور برانڈ ہے, وہ کافی حد تک ویل اسٹیبلشڈ اور ایک بڑا برانڈ ہے. تو اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں تو ان کے دوپٹوں کے اوپر اکثر اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, قمیضوں کے اوپر اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ان کے کیپشن وہ اپنے کیپشن کے ساتھ اپنی تھیم کو فالو کرتے ہیں, اپنی اسٹوری نہیں بلکہ اپنی تھیم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اردو زبان کی کیا خوبصورتی ہے, ہمارے ادب کی کیا خوبصورتی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ اپنے کپڑوں یا اپنے پروڈکٹ کے تھرو بیسکلی ادب کو, زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا USP ہے, وہ ان کو یونیک سیلنگ پوائنٹ دیتا ہے. تو آپ کیپشن کے اندر کیا لکھتے ہیں اور کیا انفارمیشن دیتے ہیں, یہ بہت اہم ہے, اور کس طرح دیتے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے. تو کاپی رائٹنگ کے اوپر بھی آپ کو ملٹیپل چیزیں گوگل پہ بھی مل جائیں گی, اور آپ اس طرح کے بہت سارے برانڈس کے جا کے کیپشنس بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ شیئر یور اسمال بزنس اسٹوری اور انسپریشن, مطلب کہ اپنے چھوٹے بزنس کا مثال کے طور پہ بتائیں کہ جی یہ ربر بینڈ کا آئیڈیا آپ کو کس طرح سے آیا. میں مثال دیتی ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں میرے بالوں کے اندر چونکہ بہت جلدی عام پونی لگا کے بینڈ آ جاتے ہیں, تو اس طرح بہت ساری لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہوگا. تو میں نے یہ اس طرح کی جو اسکرنچیز ہیں یہ مارکیٹ میں بہت مہنگی ملتی ہیں. تو میں نے اپنے گھر کے اندر سوچا کہ یار یہ پلاسٹک جو ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ انوائرمنٹ بھی سیو ہو, اور جن لوگوں کے بالوں کے اندر جلدی یہ مسئلہ آ جاتا ہے, بینڈ آ جاتا ہے عام پونی لگا کر, ان کو یہ والی پونی مل جائے. اس سے ہمارا انوائرمنٹ بھی سیو ہوگا, اور اس کے علاوہ جو لڑکیاں مہنگی یہ اسکرنچیز, کیونکہ یہ مارکیٹ میں بہت مہنگی ملتی ہیں, ان کو سستے دام کے اوپر یہ والی چیز مل جائے. تو یہ دیکھیں یہ اپنے آپ میں ایک سٹوری بلڈ ہو گئی ہے. اس طرح سے آپ کے ہر بزنس کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی سٹوری بن سکتی ہے. کوئی بھی ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اب تک انرجی ڈاؤن ہو چکی ہوگی, اور لگے گا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ. اپنے آپ کے اندر پوسٹر بناؤ, یہ کرو, وہ سیکھو. اب بھائی میں پروڈکٹ بناؤں یا جا کے اپنی مارکیٹنگ سنبھالوں یا جا کے سوشل میڈیا مینجمنٹ کروں. تو سب کو آتا ہے کہ یار یہ تو میرے سے نہیں ہوگا, میں تو, اور یہ سب کچھ میں گھر پہ کیسے سیکھ سکتی ہوں کینوا. یہ میں نے کچھ پوسٹرز آپ کے لیے نکالے ہیں. یہ پوسٹرز وی کیمپ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ہمارا ہر سال ایک ویکینڈ فیسٹیول ہوتا ہے سردیوں میں. تو اسلام آباد کے اندر بھی فیسٹیول ہوا, تو یہ پوسٹرز ہماری ایک ٹیم کی ایک ممبر نے بنائے, اور یہ سارے کے سارے پوسٹرز کینوا اور السٹریٹر کے اوپر بنے ہوئے ہیں. اب اگر کینوا کی بات کریں تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کینوا کتنی بڑی راکٹ سائنس ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس خاتون نے یہ پوسٹرز بنائے وہ انہوں نے کوئی یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے گھر میں اپنے شوق سے یوٹیوب اور یہ سب چیزیں دیکھ کر یہ سارے پوسٹر بنانا دیکھیں. اور آپ ان پوسٹرز کی کوالٹی دیکھیں, ان پوسٹرز کا ڈیزائن دیکھیں, یہ وقت کے ساتھ چیزیں بہت زیادہ امپروو بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. یوٹیوب ہے, گوگل ہے, اب تو دنیا آپ سمٹ کے آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے. تو آپ نے کوئی بھی اسکل سیکھنا ہے, گیو اپ نہ کریں بلکہ اس پہ کوشش کرتے رہیں, محنت ڈالتے رہیں. اور ایک دن آپ بھی جس طرح سے ہماری یہ ٹیم میٹ نے وی کیمپ کے پوسٹرز کریٹ کیا, لٹرلی گھر بیٹھ کے سیکھے ہیں, گھر بیٹھ کے بناتی ہیں. وہ ابھی تک وہ اپنے گھر میں ہی جاب کرتی ہیں, اور وہ انتہائی خوبصورت جو ہے انہوں نے یہ والے پوسٹرز جو ہیں وہ وی کیمپ فیسٹیول کے لیے بنائے ہیں. اچھا, اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف موو کریں گے. اگلا پارٹ ہے کہ ہم فیس بک اور انسٹاگرام کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے تو یوز کرتے ہیں, بزنسز کے لیے کس طرح استعمال کریں. تو انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر جا کے آپ اپنے بزنس اور بزنس پیجز بنا سکتے ہیں. تو بھی میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گی فیس بک پہ پیج کس طرح بنائیں. اگر آپ نے انسٹاگرام پہ پیج کس طرح بنانا ہے تو وہ بھی آپ کو اس کا طریقہ کار گوگل سے آرام سے مل جائے گا. اچھا, تو فیس بک پہ پیج کس طرح سے بنایا جائے, اس کے لیے میں نے بہت آسان قسم کی آپ کے لیے جو ہے وہ کلپس نکالے ہوئے. اگر آپ ان کو صرف فالو کر لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تو آپ کا فیس بک پیج تیار ہے. اچھا, تو اس کے کچھ جو اسٹیپس ہیں وہ ہیں, کوئی 5 اسٹیپس ہیں ہمارے پاس. تو پہلا اسٹیپ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جا کے سب سے پہلے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا ہے. تو پرسنل اکاؤنٹ آپ نے جا کے, اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے فیس بک کا بنا ہوا, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اور وہاں جا کر یہ میں نے کچھ ایک پیج والے ڈبے کو میں نے لال رنگ کا اسکوائر کیا ہوا ہے, اور ساتھ اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے کہ 3 ڈبے سے بنے ہوئے ہیں. تو وہاں جا کے جب کلک کریں گے تو پیج کی آپشن کو جا کے آپ نے پریس کر دینا ہے. جب آپ پیج کی آپشن کو پریس کریں گے تو آپ کو آپشن دے گا کہ آپ ایک پیج کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس پیج کو آپ کسی بھی چیز کو کیا کہتے ہیں
वो मार्केट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जाकर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करें। आपके ब्रांड का नाम क्या है, जैसे कि ब्रांड का नाम क्या कहते हैं, अपने ब्रांड का जाके नाम लिखें, ब्रांड की डिस्क्रिप्शन लिखें, ब्रांड क्या बेच रहा है, लेट्स से ये वाला ब्रांड टी शर्ट्स पे, तो जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके आपने फिल कर देनी है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो वो आपसे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना है कि ये मेरे से इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों मांगना है। इनफैक्ट जब आप ये वाली इन्फॉर्मेशन डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर और ये सब कुछ डालते हैं, तो तो फेसबुक अपने एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके आपके आसपास के जो लोकेशन वाले जगह हैं जहाँ से कि पोटेंशियल कस्टमर आ सकते हैं, वो आपको ढूंढ कर खुद ला कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी सही सही इन्फॉर्मेशन डालें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत डालें। उसके बाद आप बेसिक जाके फेसबुक के ऊपर एक बड़ा सारा कवर होता है, आपने वो जाके ऐड कर देना है। वो कवर जो है वो आपके ब्रांड को जाके ये वाला है, या ये देखें, ये एक मैंने एक और जो है वो खाड़ी का जाके देख लें अगर आप लोग, तो खाड़ी वालों ने क्या कहते हैं खाड़ी अपना कवर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो खाड़ी जब समर कलेक्शन आएगी तो वो समर के हिसाब से कवर लगाते हैं, विंटर के हिसाब से। तो कवर को आप मुसलसल चेंज करते रहें, ये मेरा मशवरा है आप सब लोगों को। अपने कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, कोई सीजनल प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी आप जाके वो उसका कवर लगाएं। और जो आपका लोगो आप बनाएंगे, कैनवा पे लोगो भी बना सकते हैं, जो आप लोगो जाके बनाएंगे उसको अपना आप डीपी बना लें, ठीक है। तो डीपी को चेंज करने से गुरेज करें, ठीक है। डीपी अपना लोगो रखें, और जो कवर है उसको अपने जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है सीजन्स के साथ साथ जाकर, तो उस कवर को आप हिसाब से चेंज करते रहें। तो बस ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो किए, ये 4 से 5 स्टेप्स, और देखें आपका फेसबुक पेज तैयार है। अब आप इसके ऊपर पोस्टिंग करें, रेगुलरली करें, अच्छी सी कॉपी लिखें, तो आपका इंशाल्लाह आपका फेसबुक पेज चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक तो आप लोग खुद से पोस्ट्स लगाते हैं, उस पर आपको एक ऑर्गेनिक रीच मिलती है। पहले शुरू के तो आप पहले दोस्तों को कहते हैं, फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं, जानने वालों को कहते हैं कि आपका पेज लाइक करें और आगे शेयर करें। दिस इज़ स्टेप नंबर 1, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। इसी तरीके से ही आपको करना चाहिए। हर स्मॉल बिजनेस के अंदर जब आप अपना बिज़नेस बनाते हैं, सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, और उन दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से रिक्वेस्ट करें कि इनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, कहीं जाके स्टोरीज़ पे लगाएं, और आगे इसका वर्ड स्प्रेड करें। इस तरीके से आपका जो सर्कल है जो ऑर्गेनिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप इस वाले मरहले से गुजर चुके हैं जहाँ पर आपके दोस्त और दोस्तों के दोस्त अब आपको रीच आउट करें, आपको छोटे मोटे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, तब आप एक और नए स्टेप पे मूव कर सकते हैं। वो होता है पेड एड्स। पेड एड्स ये होता है कि आप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को पैसे पे करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को मार्केट करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे टीवी के ऊपर एड्स चलती हैं, और वो टीवी के ऊपर आती हैं, और उन जो टीवी पे एड्स चलती हैं उस पर जो टीवी चैनल्स होते हैं उनको पे किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप पेड एड्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक को पैसे दे सकते हैं, और वो आपके क्या कहते हैं जो है वो प्रोडक्ट को आगे फैला सकते हैं। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है पेड एड्स की? पेड एड्स के अंदर अपने ऑडियंस को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पेड एड्स क्रिएट किस तरह से होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपने क्या कहते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। तो ये एक क्या कहते हैं, सबसे पहले जाकर आपने जो है वो फेसबुक के ऊपर फेसबुक एड्स मैनेजर एक प्रॉपर फीचर है फेसबुक के अंदर जो आपको एड्स लगाना अलाउ करता है, जो पेड एड्स लगाना अलाउ करता है। अच्छा, अब ये हमारा आ गया स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट अ फेसबुक ऐड। सबसे पहले ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को, ये इतना लंबा चौड़ा लिंक नहीं है, ये बेसिकली मैंने जो उसकी फेसबुक की जो ऐड मैनेजर है उसका एक लिंक है। ये आपको लिंक गूगल से मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से मतलब कि देख कर अपना लिंक क्रिएट भी कर सकते हैं। इस पर जाकर आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर कोई एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट करने की। हरे रंग का डब्बा सा बना हुआ है, मैंने नीचे एक एरो भी लगाया था कि आपको नज़र आ जाए कि इसे कहाँ से क्रिएट करना है। जब आप इसे क्रिएट कर लेंगे, अच्छा, अब आपको क्रिएट ऐड की ऑप्शन आएगी। अब आपने इसमें एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है कि बेसिकली आप चाहते क्या है। आप चाहते हैं कि आपकी रीच बढ़े, आपके क्लिक्स बढ़े। क्लिक्स का मतलब ये होता है कि आपने एक तस्वीर देखी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, उस पर आप क्लिक भी कर रहे हैं, नहीं कि फिर मैं सिर्फ उसको आगे स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लिक्स बढ़ाने हैं या फिर आपको इंगेजमेंट बढ़ानी है, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेते हैं, फिर आप चूज़ करते हैं कि चूज़ योर ऑडियंस। अच्छा,
یہ ایک بڑا ہی اہم مرحلہ ہے اور یہ سب سے اس کے اندر آپ کو میرے خیال میں تھاٹ جو ہے وہ پٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اسی کے اندر آپ کو سوچنا چاہیے. میں آپ کو اس طرح سے ایک مثال دوں گی. اگر آپ ایک ایبٹ آباد کے اندر ایک خاتون ہیں اور وہ بچوں کے کپڑے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے کپڑے بننے کے لیے آپ کو ایک ٹارگیٹڈ آڈینس چاہیے، تو آپ کس کو ٹارگیٹ کریں گے؟ بچوں کو. بچے تو خیر کپڑے خود سے نہیں خرید سکتے نا. تو آپ نے اپنی آڈینس کو ڈیفائن کرنا ہے. آپ نے کہنا جی میں عورتوں کو ٹارگیٹ کروں گی کیونکہ بچوں کے کپڑے تو عورتیں لیتی ہیں، لیکن عورت تو میں بھی ہوں، اور کیا کہتے ہیں میرے بچے نہیں ہیں، تو وہ ایڈ اگر میں دیکھ بھی رہی ہوں تو میرے لیے تو بے فضول ہوا، میں اس کو کیوں دیکھوں؟ تو آپ نے اپنی آڈینس کو بڑا اسپیسیفک بنانا ہے. تو آپ چاہتی ہیں اب پھر اپنے ذہن میں سوچیں کہ کس ایج گروپ کی عورتوں کے بچے پوٹینشلی ہو سکتے ہیں. تو عموماً 25 سے لے کر یا کیا کہتے ہیں 23-24 سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی عورتوں کے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ بڑے بچوں کی نہیں، آپ چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہیں. تو آپ نے ایک ایج گروپ سیٹ کر لیا. پھر آپ نے کہا کہ فیمیل جینڈر جو 22-23 سے لے کر کیا کہتے ہیں 40 سال تک کا ہو. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ فیس بک کے اندر وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ جو کہ یہ اگر آپ کو آپشن ملے کہ اچھا یار یہ میرڈ خواتین ہیں، کیونکہ میرڈ خواتین کے ہی بچے ہیں، تو آپ نے یہ ایک اور سب سیکشن کریٹ کر لیا. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس علاقے کی عورتوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اب میں مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون ملتان میں رہتی ہے اور اس کو اگر آپ ان کے کپڑے بیچنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ آپ کو چھوٹی مارکیٹ ملے گی. لیکن یہی اگر آپ کیا کہتے ہیں کسی ٹھنڈے علاقے کی جو اندر خواتین ہیں جو ینگ مائیں ہیں، آپ ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ بڑی ریچ ملے گی. تو آپ نے ایک ایسا ریجن سلیکٹ کر لینا ہے جہاں زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، کیونکہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ٹھنڈ میں پہننے کے زیادہ کام آئے گا. تو جب آپ نے یہ ریجن بنا لیا، عورتوں کا ایج گروپ کیا کہتے ہیں اپنی آڈینس کا ان جنرل ایک جینڈر اسپیسیفک کر دیا اور یہ 2-4 چیزیں کر لی، اب آپ کے پاس ایک اسپیسیفک آڈینس ہے. مطلب پہلے آپ کے پاس 22 کروڑ تھے، آپ نے کرتے اسے کچھ لاکھ کے اوپر لے آئیں گے. تو آپ فیس بک کو کہتی ہیں کہ یہ وہ لاکھ والا چنک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان طرح کی خواتین کو میرا ایڈ دکھائیں، کیونکہ یہی خواتین آپ کی پوٹینشیل کسٹمرز بننے والی ہیں. تو آپ بجائے کہ اتنے سارے پیسے خرچ کریں، کیونکہ آپ جتنی بڑی آڈینس کا ایریا سلیکٹ کریں گی فیس بک آپ سے اتنا زیادہ ہی چارج کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ، اور یہ چیزیں آپ کو تھوڑے سے وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹ تجربہ کر کے سمجھ میں آئیں گی. پہلے ہوگا کہ آپ ایڈ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ ایڈ کے اندر ہی آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ ایڈس لگائیں گے لیکن کوئی انگیجمنٹ نہیں آئے گی، کلکس نہیں آئیں گے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے اور پھر ان کو چینج کرتے رہیں، ایکسپیریمنٹ کریں. اینڈ ود ٹائم یو ول انڈرسٹینڈ، یو ول ریئلائز کہ اب آپ کو اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس مل چکی ہے. سیٹ یور بجٹ، یہ بہت اہم ہے. ہر کیا کہتے ہیں بزنس کے اندر مارکیٹنگ کا الگ سے ایک بجٹ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ اس کو آپ شروع کے اندر ہی ڈیفائن کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے اس کا پروفٹ آپ کو 10 روپے ملنا ہو اور اس 10 روپے کمانے کے لیے آپ 100 روپے مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کر دیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا مارکیٹنگ کا بجٹ جو ہے وہ الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان میں سے کتنا بجٹ آپ انسٹاگرام کی ایڈس پہ لگانا چاہتی ہیں، کتنا بجٹ آپ فیس بک کی ایڈس پہ لگانا چاہتی ہیں، اور اسی بجٹ کے مطابق آپ اپنی آڈینس سلیکٹ کر کے یہاں پر فیس بک پہ جا کے اپنا جو ہے وہ اس پہ اسپینڈنگ کرتی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، یور ایڈ از اپ، آپ کو اس طرح یہ ایڈس نظر آتی ہوں گی. اس پہ لکھا ہوا آتا ہوگا اسپانسرڈ، نیچے ایک سائن بنا ہوتا ہوگا گلوب کا، نیچے لکھا ہوتا ہوگا شاپ ناؤ. اب میں اس پہ کلک کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ ڈپینڈ کرے گا کہ میں اس کی ٹارگیٹڈ آڈینس میں والا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. اچھا، جب آپ کی ایڈ لگ جاتی ہے تو اب آپ نے ایڈ لگا کے بھولنا نہیں ہے. سب سے اہم کام بلکہ شروع ہی اب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان ایڈس کو مانیٹر کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ ان ایڈس کی پرفارمنس کیا آ رہی ہے، کیا آپ کو کلکس آ رہے ہیں، کیا آپ کو انگیجمنٹ آ رہی ہے، کیا اس کی ریچ بڑھ رہی ہے، کتنے طرح کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے اور کس طرح کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے. تو اس کے لیے یہ بھی فیس بک کے اندر فیچر ہوتا ہے کہ آپ جا کے اپنے کیا کہتے ہیں کانٹینٹ لائبریری والے سیکشن میں جا کر اپنا سارا کانٹینٹ کھول سکتے ہو. اس میں آپ کی ہر پوسٹ کے اوپر کتنے ریچ آئی ہے، کتنے کلکس آئے ہیں، کتنے لوگوں کو جا کے اس نے ہٹ کیا ہے، وہ سارے آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. یہ جو پرفارمنس میٹرسز ہیں یہ اس لیے اہم ہیں کیونکہ جب آپ پیسے خرچ کریں نا اپنی ایڈ لگانے کے اوپر،
ताकि आपको नेक्स्ट टाइम सेंस बिल्ड हो जाए कि मुझे किस तरह की ऐड के ऊपर पैसे खर्च करने और कितने करने और अपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इस क्या कहते हैं अपनी एड्स को चेक ज़रूर करते रहें कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो मैं अभी क्या कहते हैं अब हम अपने आखिरी मरहले की तरफ पहुंच गए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, वो है इंस्टाग्राम रीच। अब हम लोगों ने फेसबुक पे तो बहुत डिटेल में बात की, लेकिन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी महदूद ही बात करूंगी कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अपना मुकम्मल बिजनेस चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप रीच किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अकाउंट पे जाके आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट पे जाके स्विच करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना, जिसकी ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम देता है। जब आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया तो उसमें एक ऑप्शन होती है इनसाइट्स की। आप इनसाइट्स पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि अकाउंट्स की रीच कितनी है, इंगेजमेंट कितनी है, उसके टोटल फॉलोअर्स कितने हैं। इससे भी आपको आइडिया, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी जब आप बूस्ट लगाते हैं किसी भी ऐड के ऊपर, किसी भी अपनी पोस्ट के ऊपर, तो उस पर आप पैसे खर्च करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने एक रील लगाई है, उससे ज़्यादा मुझे जो है वो रिस्पांस तस्वीरों के ऊपर मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आप रील्स कम बनाएं, तस्वीरें ज़्यादा लगाएं। लेकिन कुछ ब्रांड्स के लिए रील्स काम करती हैं, तस्वीरें काम नहीं करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ये इनसाइट्स को ज़रूर देखें। आप जब भी अपने पैसे खर्च कर रहे हैं पेड एड्स के ऊपर, ज़रूर देखें कि उसका आपको फल भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये बहुत अहम है। और अगर आप देखेंगे कि तो आपको बड़े डिटेल के अंदर जाकर आप देखेंगे कि ये एक ऑडियंस रीच्ड, उसमें दिखाए कि 2 आपके अपने फॉलोअर्स हैं और बाकी जो हैं वो 1900 जो लोग हैं वो आपके नॉन फॉलोअर्स हैं। यानी कि आपने 1900 नए अकाउंट्स को जाकर हिट किया। वो अकाउंट्स जो आपके क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन फॉलोअर ना होने के बावजूद वो आपकी ऐड देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही तरह से ऐड लगाया है, सोच समझ के ऐड लगाया है और आपके पैसे ज़ाया नहीं हुए। इसी के साथ ही हम इस मॉड्यूल को एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्या कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, यूट्यूब का इस्तेमाल करें, गूगल का इस्तेमाल करें। मैं जानती हूँ कि मैंने इस बात का जिक्र अभी इस एक मॉड्यूल के अंदर कोई 4-5 दफ़ा कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये इंतहाई अहम है। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर हज़ार तरह के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और अब तो उर्दू ज़ुबान के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उनके सारे के सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये नहीं है कि आपको पैसे लगा कर सीखना है। तो बस सीखने की लगन डालें अपने अंदर और इंशाल्लाह आपका जो स्मॉल बिज़नेस है वो एक दिन बड़ा बिज़नेस भी ज़रूर बनेगा। थैंक यू वेरी मच।